میں نے پریڈکشن دی کہ کراچی کنگ ٹرافی لے جائیں گے اور پتہ لگا پہلے دونوں میچ وہ ہار گئے. اب مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ کہ لاہور قلندر انشاءاللہ شاید لے جائیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہیں جن کو میں نے اپنی تک روک کر رکھا ہو. میں چاہوں تو میں پانی میں آگ لگا دوں, میں چاہوں تو میں ایسا جادوئی علم کروں کہ میں اڑا کے رکھ دوں. میں نے بڑے والے شیطان کو دیکھا ہے. جس ملک میں 80% لوگ حرام کھانے کے عادی ہوں, اس میں عمران خان نے کیا کر لینا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل. میں ہوں زبیر اوان. میری آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگوں کو مزہ آئے گا, باتیں سن کے آپ کو مزہ آئے گا, کیونکہ آج ہم نے آپ کی اس ویڈیو میں ملاقات کروانی ہے ایک ایسی خاتون سے جو کہ دکھنے میں انتہائی سادہ سی ہیں, بڑی متحمل مزاج ہیں, پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ. ان کا بہت نام ہے. کچھ لوگوں نے ان کے انٹرویوز کیے, کچھ نے انہیں پی کے بولا, کچھ نے ان کو پامسٹ بولا, پتہ نہیں کیا کیا بولا. تو آج ہم بھی اسی کھوج میں ان کے پاس آئے ہیں. یہ ہاتھ وغیرہ بھی دیکھتی ہیں, کچھ حالات کے بارے میں بھی تجزیات اپنے پیش کرتی رہتی ہیں. ابھی چونکہ کچھ سیاسی حالات بھی ہمارے بڑے ڈاواں ڈول ٹائپ کے چل رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے. ساتھ میں پی ایس ایل جو ہمارے میچ چل رہے ہیں اس بارے میں بھی ہم ان سے جانیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ آیا کہ ان کا جو تجزیہ تھا یا پھر یہ جو انہوں نے اپنی بات بتائی ہے وہ کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے. تو ان کا نام کیا ہے, ان کا کام کیا ہے, تو آئیے ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ زبیر. میرا نام لالا رخ ہے اور شروع میں کروں گی پی ایس ایل سے, کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے نا میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے. میں نے پریڈکشن دی, اس دن 4 انٹرویوز ہوئے کہ کراچی کنگ جو ہیں وہ ٹرافی لے جائیں گے, اور پتہ لگا پہلے دونوں میچ وہ ہار گئے. میں تو بیٹھ گئی, کیونکہ میں فین نہیں ہوں کرکٹ کی آج کل, جوانی میں تھی, پہلے تھی, لیکن اب تو میں نے میچز دیکھے ہی نہیں. تو پلیز آپ لوگ سارے یہ یاد رکھیے گا کہ پریڈکشنز جو ہوتی ہیں وہ 85% اس میں صحیح ہوتا ہے, 15% کی گنجائش ہے. دیجیے گا مجھے, پلیز مارنے مت آئیے گا, ٹھیک ہے نا. اس سے تخت اور تختہ میرے بچے کہہ رہے تھے بی کیئرفل مام, یہ وہ. بیسکلی میں ایک انگلش کی لیکچرر اور ٹیچر ہوں. زندگی اسی میں گزاری, بہت سے جابس کیے, بہت کچھ کیا, 2 بچوں کو اکیلے پالا, اور دنیا سے سٹرگل کی, دنیا کے خلاف چلی, دنیا کے اصول مطلب سوسائٹی کے اصولوں کے خلاف چلی, ان کو بریک کیا, اور ہمیشہ تنہا کھڑے ہو کے ایک تناور درخت کی طرح کوشش کی کہ میں پنپوں. جہاں تک پامسٹری اور سائیکک پاورز ہیں, یہ گاڈ گفٹڈ ہے مجھے, دونوں چیزیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, میں اس طرف ابھی تک گئی نہیں ہوں. آج میں آپ کو پہلی دفعہ آپ کے توسط سے یہ بتاتی ہوں, روحانیت ایک اتنا گہرا سمندر ہے, اتنا گہرا سمندر ہے, اس میں اتنی مچھلیاں ہیں کہ ہم اگر 100 سال بھی لگائے نا تو میں آپ کو اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہیں جن کو میں نے اپنی تک روک کر رکھا ہوا ہے. میں چاہوں تو میں پانی میں آگ لگا دوں, میں چاہوں تو میں ایسا جادوئی علم کروں کہ میں اڑا کے رکھ دوں, مگر میں نے کوشش کی ہے کہ میں اللہ کی طرف رہوں. دیکھیں, اس میں 2 طرف ہے, اس میں پازیٹیو ہے, اس میں نیگیٹو ہے. جب آپ پازیٹیو کی طرف آتے ہیں تو آپ اللہ رسول کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, جب آپ نیگیٹو کی طرف جاتے ہیں تو آپ شیطانیت کو لے کے چلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان بھی کتنا پاورفل ہے. اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں قیامت تک, آپ دیکھیں کہ آپ کے لوگ کیسے میرے پاس آتے ہیں. آج میں پلٹا کھاؤں اور میں شیطان, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں زبیر, میں نے شیطان کا پورا چہرہ, شیطان کے چیلے ہیں ہزاروں جو گلی گلی کوچے کوچے لوگوں کو بہکاتے ہیں, یہ نا چھوٹے چھوٹے کنچا کھیل لے, تو آج یہ کر لے, سبت بانڈ کا نشہ کر لے. یہ چھوٹے چیلے ہوتے ہیں, یہ پھر شام کو آ کے اپنے بڑے والے کو, جیسے مافیاز چلتے ہیں نا ایسے ہے. میں نے بڑے والے شیطان کو دیکھا ہے, بات کی ہے. میں کہیں اٹکی ہوئی تھی, کسی چیز پہ اٹکی ہوئی تھی. میں نے 1 سال لگایا اللہ سے اس کو مانگنے میں, اور میں نے 100 نفل پڑھے, سجدے کیے, اور ایک دن شیطان آیا میرے پاس
وہ میرے الٹے ہاتھ پہ کھڑا تھا، نارمل انسان کی طرح، بڑا سوٹڈ پوٹڈ، بڑا اسمارٹ. اس نے مجھے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا اس کو تو آزما لیا ہے، میری طرف پلٹ کے دیکھو جو میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں نہ رکھ دوں. اور وہاں سے میں نے منہ موڑا اور استغفر اللہ رب من کل ذنب اتوب الیہ، میں نے اپنا منہ موڑا. یہ موقع بھی اللہ دیتا ہے. یہ جو لوگ گلی گلی میں پیروں والی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس موکل ہیں، آپ کو نہیں پتہ، یہ تعویذ بنا کے گھول کے آپ کو کہتے ہیں جی گھول کے میاں کو پلا دو وہ ٹھیک ہو جائے گا. کسی نے آج تک کہا نماز پڑھو؟ کسی نے کہا کہ بیٹا کیا آپ جا کے گھر میں نماز پڑھتی ہو؟ اس پہ زیادہ تر عورتیں آتی ہیں. عورتوں کے نصیب سے رزق آتا ہے گھر میں. جو عورت جا کے شرک کرے، کیونکہ اسی غیر سے مانگنا. میرے پاس جو کالز آتی ہیں، میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے آپ کا نام، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، پہلے نماز قائم کیجئے، اس کے بعد مجھ سے رجوع کیجئے. میں چاہ رہی تھی کہ آج جب آپ آتے تو ہم نے فری ریڈنگز کرنی تھی ہم اس کے دوران، لیکن پھر اس پہ تھوڑا سا کاپی رائٹس آ جاتے ہیں، کسی کی پرائیویسی آ جاتی ہے، تو میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرتے، ہم صرف آپ سے انٹرویو کرتے ہیں. تو یہ ہے چکر. ابھی آپ ہاتھ بھی دیکھتی ہیں، ساتھ میں آپ فیس ریڈنگ بھی کرتی ہیں؟ فیس ریڈنگ کہتے ہیں سائیکک ریڈنگ. فیس ریڈنگ الگ چیز ہوتی ہے. فیس میں نے تمہارا دیکھ لیا، تمہاری بھویں نیچے آئی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر تھوڑی سی چالاکی ہے، تمہارا ناک ایسا ہے، تم پتلے ہونٹ ہیں تو تم مکار انسان ہو، موٹے ہونٹ ہیں تم ذرا سے اچھے انسان ہو، تمہارا منہ اوپر کی طرف جاتا ہے تو تم مسکراتے رہتے ہو، خوش انسان ہو. یہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. سائیکک ریڈنگ میں آپ کا اورا دیکھ رہی ہو. جیسے آپ کے گرد اس وقت ایک پیلا اور ہرا رنگ ہے. ہرا ہوتا ہے جب آپ چیزیں چاہتے ہو کہ بہتری کی طرف جائیں، آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو. یلو ہوتا ہے جب آپ چاہتے ہو کہ سورج کی طرح آپ اوپر چڑھو. آپ کے اندر بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے کہ آپ بہتری کی طرف تلاش کرو. وہ چیزیں میں آپ میں دیکھ رہی ہوں. اس کے بعد آپ کے ارد گرد آپ کے ماں باپ کا سایہ، آپ کے بہن بھائیوں کا، سب مجھے تصویروں کی طرح نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ذکر کیا تھا میں نے پی ایس ایل کا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کا کریز ہے، میچ دیکھنا اس کا شوق ہے. ہر بندہ آج کل ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے جب بھی یہ میچ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کوئی پریڈکشن دیں نا کہ کس کے چانسز ہیں کہ وہ ٹرافی لے کے جائے گا؟ میں نے تو ایک بھی نہیں دیکھا خود. مجھے اس دن پکڑایا تھا، مجھے تو لسٹ بھی ساری بھول گئی ہے. لیکن کل میں سن رہی تھی شاہد افریدی کس کا ٹاپ ہے، کس کا کیپٹن ہے جس کا نام میں افریدی آتا ہے؟ لاہور قلندر کا. کیونکہ میں خود اتنا زیادہ دیکھتا نہیں ہوں تو ہاں کل میں سن رہی تھی اور میں آ رہی تھی اور میچ لگا ہوا تھا تو مجھے اب لگا ہے، میں نے کیونکہ تب کہا تھا کراچی کنگز فرسٹ آئیں گے، لیکن اب مجھے آ رہا ہے کہ لاہور قلندر چڑھ جائے گا. اس دفعہ پہلی دفعہ پی ایس ایل میں شاید آج تک ویسے ایسا ہوا نہیں ہے کہ آئی نو یونائٹڈ اسلام آباد یونائٹڈ نے 2 دفعہ لیا ٹرافی. مجھے سارا ہسٹری پتہ لگی ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ کہ لاہور قلندر انشاءاللہ شاید دے جائے. جی اس مرتبہ یہ لالا رخ صاحبہ کی یہ پریڈکشن ہے کہ جو لاہور قلندر ہے وہ ٹرافی اپنے نام کرے گا اور وہ یہ مارکا ماریں گے. تو کچھ آتے ہیں حالات حاضرہ کی طرف. سیاست اس کا بڑا عمل دخل ہے. تو جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ اگلے 5 سال بھی یہی حکومت کریں گے یا پھر کیا آپ کے مطابق حالات جائیں گے؟ زبیر میں خود بڑی اداس ہوں. یقین مانو مجھے اتنی امیدیں تھیں اور پھر ان کے پاس تو پنکی ہیں پیرنی، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. آئی وش کہ عمران خان مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں ان کو تھوڑا سا سمجھاؤں کہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اٹھتے ہیں نا تو دانت برش کرتے ہیں، ہم کنگھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم منہ دھوتے ہیں، ہم کنگھی نہیں کرتے. وہ اس ملک کی کنگھی کر رہے ہیں، بال سنوار رہے ہیں، اوپر سے سنوار رہے ہیں، فورن ریلیشنز کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملک میں اندر کیا حالات ہیں. اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ جن لوگوں نے یہ ڈھنڈورے پیٹے ہوئے ہیں نا کہ مہنگائی، میں نے اس دن ایک کلپ دیکھا بھٹو کے زمانے کا. بھٹو صاحب نے بھی اسی پہ الیکشن جیتا تھا. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں بھوکے. یقین مانے کوئی بھوکا نہیں مر رہا،
ٹھیک ہے, پرائسز سب کی اونچی گئی ہیں, میری دکان بھی ہے, ہر چیز کی قیمتیں اوپر گئی ہیں, لیکن یہ وقت ہے. لیکن اس کو بیسک رولز اینڈ ریگولیشنز, میں سیوکس لیا تھا 1975 میں جب میں نے فرسٹ ایئر کیا تھا, لکھا تھا 2 اداروں کو اگر آپ مضبوط کر دینا آپ کا ملک پورا صحیح ہو جائے گا, جوڈیشری اینڈ پولیس. پولیس اب بھی 35-40-50 ہزار تنخواہ ہوتے ہوئے اب بھی پولیس رشوت لے رہی ہے. عمران خان کو چاہیے سب سے پہلے جو پیسہ باہر گیا ہوا ہے اس کو لائے. کیوں مسئلہ ہو رہا ہے, کیوں وہ لوگ نہیں دے رہے ہمیں, وہ لا کر پے آف کرے IMF کو, انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اس کے بعد سب سے پہلے لے ہاتھ میں جوڈیشری کے, کیوں ہماری وکالتیں, کیوں ہمارے وکیل, سپریم کورٹ, فلانا کورٹ, کیوں یہ اس طرح خاک چھان رہے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی بھی ایک انٹرویو میں واقعہ سنا ہے, آج پھر آپ کو سناتی ہوں. ایک لڑکا تھا ینگ, بڑی مشکل سے امیگریشن کر کے وہ جرمنی گیا, اس کو کچھ کاغذ کی ضرورت پڑ گئی, لیگل پیپر کی. وہ ان کے آفس گیا, وہاں اس نے کہا کہ سر, اس کو خیال تھا پاکستان میں جی لیگل کے لیے گیا ہوں تو پورا دن لگے گا, وہ چھٹی لے کے چلا گیا. وہ وہاں گیا, اس نے اس کو کاغذ دیے, اس کو 6 کاغذ چاہیے تھے, اس میں 7واں تھا اس کو پتہ نہیں تھا, وہ نہیں لے کے گیا. اس نے وہاں اس لڑکی کو پیپرز دیے, اس لڑکی نے جلدی کام کیا. تو ہمارے یہاں کام بہت آہستہ ہے نا, کر لیں گے آج ہی ہو جائے گا. اس نے جلدی کام کیا, اس نے اس کو کہا سوری اس پہ ایک ڈاکیومنٹ مسنگ ہے. اس نے کہا پھر, اس نے کہا ڈونٹ وری. اس نے وہیں سے پرنٹ نکالا, اس نے کہا اس کو فل کرے اور میں اس کو ڈال دوں گی اس کے ساتھ سائن کر کے. اس نے کہا تھینک یو سو مچ, آپ نے میرا کام اتنی جلدی کر دیا. کہنے لگی آپ کے فارم پہ لکھے آپ انجینئر ہیں, یو آر اے گرافک ڈیزائنر اور این انجینئر. میں آپ کا ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہوں یہاں پر آپ کو بٹھا کے, آپ میری ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور میں آپ کا ایک پیپر کے پیچھے کام کرایا کروں. آپ یہاں کسی کورٹ پہ چلے جائیں کوئی کام کرانے کے لیے, آپ کو گھنٹوں نیچے میرے ساتھ جو دکان والا ہے اس لڑکے کے میٹر لگایا ہے, غلط میٹر, اس کو ہر مہینے 5,000 کا بل آ رہا ہے. میں وابڈا سے ریکویسٹ کرتی ہوں, سوئی گیس سے ریکویسٹ کرتی ہوں, سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں, لیسکو سے ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز ہمارے مسئلے حل کریں, روز پیسے لینے نہ آئیں. یہ حرام ہے. جس ملک میں حلال اور حرام کا نہیں پتہ وہاں سائیکک ریڈر کا کیا پتہ ہوگا. ان سارے حالات کے باوجود آپ کی کیا پریڈکشن ہے, اگلے 5 سال ہیں خان صاحب کے؟ جس ملک میں 80% لوگ حرام کھانے کے عادی ہوں اس میں عمران خان نے کیا کر لینا ہے, اس نے کیا کر لینا ہے. اس نے تو کوشش یہی کرنی ہے حلال لائے, وہ کہاں سے لائے گا. سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ حضرت جب اس نے سلطنت وہ کہی تھی نا, مکہ کہی تھی, اس کو چاہیے کہ وہ پبلک میں نکلے اور لوگوں سے بات کرے بغیر گارڈز کے آئے. کوئی نہیں اس کو گولی مارے گا انشاءاللہ. میں دعا کر رہی ہوں وہ سالم آ جائے ایک دن والٹن, سب سے بات کرے, لے آئے میڈیا کو, انوائٹ میڈیا کو کرے ساتھ, اور آ جائے پبلک میں نکل آئے اور سب سے بات کرے. بزدار کو چاہیے پبلک میں آئے. انہوں نے کہا ہم نے پروٹوکول ختم کر دی, سنا پھر پروٹوکول شروع ہو گئی. جس دن جب تک عمران خان اپنے خول سے نکل کر سچی دنیا میں نہیں آئے گا, کیونکہ یہی سب ہر وقت چلتا رہا ہے. آصف زرداری خول میں رہا ہے, نواز شریف خول میں رہا ہے, کون خول میں نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے مجھے یاد آیا کہ کوئی ان کے چانسز لگ رہے ہیں لندن سے واپس آنے کے پاکستان میں. کل میں نے بڑے مزے کا فیس بک پہ دیکھا, ایک گدھا تھا, اس کے اوپر برف جمی ہوئی تھی, یوں کھڑا تھا, لکھا تھا برف میں ٹھنڈ سے مر جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا. مجھے تو نہیں نظر آ رہا ان کا واپس آنا. اول تو بنتا نہیں ہے, وہ اگر گئے بھی تو وہ سعودیہ میں پناہ لیں گے یا وہ کسی ایسے ملک میں لیں گے, پاکستان واپس نہیں آئیں گے. مریم نواز صاحبہ بڑی کوشاں ہیں کہ وہ پارٹی کو لے کے چلیں. آنے والے دنوں میں ظاہر بات ہے وہ الیکشن بھی لڑیں گی, تو کوئی ان کے چانسز ہیں پرائم منسٹر بننے کے یا پھر حکومت میں آنے کے؟ چونکہ میں نے مریم کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا ہوا ہے, میں ان سے ملی بھی ہوں, میں نے ان کے بیٹے کو ٹیوشن بھی پڑھائی ہوئی ہے. مریم اچھی انسان ہے, مگر میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پالیٹکس میں نہ آئیں. بہت گندا کھیل ہے, بہت گندا کھیل ہے. اگر تو وہ اتنا گندا کھیل کھیلنا چاہتی ہیں تو ضرور آئیں, لیکن وہ اچھی انسان ہے. اگر وہ شرافت میں رہنا چاہتی ہیں تو پالیٹکس میں نہ آئیں. ہمارا پالیٹکس گھٹیا ہے. وی ڈونٹ ڈیزرو کہ اس ملک میں پالیٹکس ہو. جب تک صاف نہ ہو پلیز مریم مت آئیے گا. چلیں, ابھی یہ تو کیونکہ اس گورنمنٹ کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہونے والا ہے, ابھی ظاہری بات ہے آگے
چلیں 2.5 سال ان کے بعد پھر ظاہری بات ہے آگے دوبارہ سے الیکشن ہونے ہیں, تو کس کے چانسز لگ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ میں 2.5 سال زندہ نہ رہوں, بیکاز بہت 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 برا آگے ہے. انہی تینوں میں سے ظاہری بات ہے کسی نے آنا ہے, نئی پارٹی تو آئی نہیں ہے. یا تو میں چاہوں گی کہ پاکستان میں امریکہ والا کام کر لیں, نواز شریف اور پیپلز پارٹی ایک ٹیم بنا لیں جیسے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ہے امریکہ میں, یا یہ جیتتا ہے یا یہ جیتتا ہے. جی یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کسی سے سیکھا ہے یا یہ خود بخود آپ کو فیل ہوا کہ آپ کے اندر کوئی چیز اتر رہی ہے؟ یہ بہت آہستہ آہستہ میرے اندر سے اتر نہیں رہی ہے, یہ اندر تھی باہر نکل رہی ہے. اب الٹا سسٹم شروع ہو گیا ہے. یہ اللہ نے میرے اندر بچپن سے ڈالی تھی, جوانی تک آپ کو پتہ نہیں چلتا, اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا کھلتے رہے, پردے ہٹتے رہے. یہ پردے ہیں, یہ پردے ہٹتے رہے, مخلوقات نظر آتی رہیں, چیزیں نظر آتی رہیں, باتیں ہوتی رہیں. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ جاتے جاتے سنا دوں کہ میں ایک گھر میں رہ رہی تھی اور میرے ہسبینڈ کی بہت زبردست لڑائی ہوئی, اور ایک خاتون آئی. میں نے ان کو ایسے دیکھا جیسے آپ میرے سامنے کھڑے ہیں, میرے پیچھے کھڑی ہوئی, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹا نہیں لڑائی نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں آنٹی؟ کہ بیٹا چھوڑو. اس کے بعد وہ غائب ہو گئی. تو میں سمجھ گئی کہ کوئی روح ہے. تو میں نے سامنے گھر پہ جو رہتے تھے وہاں 20-25 سال سے رہ رہے تھے, میں نے ان کے بچوں کو بتایا. میں نے کہا ایسی ایک آنٹی تھی, وہ ان کا رنگ اڑ گیا, وہ بھاگی گئی, انہوں نے اپنی امی کو لے آئی. نے کہا یہ تو وہ آنٹی ان کی فوتگی اسی گھر میں ہوئی تھی جہاں میں رہ رہی تھی. یہ تو وہ آنٹی تھی, وہ کرسچن تھی. انہوں نے جیسے پہناوا پیٹی کوٹ, کراچی میں ایک پیٹی کوٹ اور بلاؤز پہن کے عورتیں پھرتی رہتی ہیں, چھوٹا سا جوڑا بنائے, اتنا حد تک میں نے انہیں دیکھا. پھر ان کی بیٹی بھی مجھ سے ملنے آئی. تو یہ تو بہت سالوں سے چل رہا ہے اس طرح کی چیزیں الحمدللہ, لیکن اب یہ پورے عروج پر آ چکا ہے. مطلب ابھی بھی ہوائی چیزوں سے یا پھر روحوں سے نہ صرف آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے بلکہ آپ ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ ہاں, میں کل اس کے اوپر کافی لمبا ڈیٹیل میں ریسرچ کر رہی تھی. میں کسی بھی روح کو بلا کے آپ سے بات کروا سکتی ہوں. آپ کہیں, لیکن میں ابھی شروع نہیں کرنا چاہتی. میں نے غلطی سے 2-3 دفعہ بلا لیا تھا, اور اس کا بہت زیادہ آپ کو دینا پڑتا ہے کچھ اللہ کو واپس. جب آپ روح کو آواز دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ سے اجازت لے کر آتی ہے, بغیر اجازت کے کوئی روح دنیا میں واپس. ہاں, بہت سی روحیں اللہ سے اجازت لے کے اپنے کام ختم کرنے کے لیے آتی ہیں. اسی حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جو تمام لوگ جو اپنے بہن بھائیوں کا حق مار کر جائیدادوں پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی مرنا ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی میں کام پورے کر لیں, کیونکہ مجھے 28% کالز آئی ہیں کہ جی ہمارا بھائی جائیداد لے کے بیٹھا ہے, بہنوں کو نہیں دے رہا, بھائیوں کو نہیں دے رہا, سارا حق مار لیا ہے. خدا کے لیے آخرت کا سوچیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھیں. ہم سب نے واپس جانا ہے, سب نے جانا ہے, اللہ کو حاضری دینی ہے. اللہ نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے کہ لالا رخ تم نے خلق خدا کے ناطے کیا کام کیا, کیونکہ آج کا دن میں نے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے جو فی نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پیسے نہیں ہیں, مگر ہماری یہ مجبوری ہے. تو آج کا دن انشاءاللہ میں نے صرف ان سے بات کرنی ہے. ایک سوال ہے, مطلب یہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں یا پھر کہتے بھی ہیں کہ ہاتھ دیکھنا یا پھر یہ کام کرنا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یقین مانو میں نے قرآن شریف سامنے رکھا ہوا ہے, میں نے وہ آیتیں نکال لینی ہیں جہاں ان کا ذکر ہے, اور جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اور تمہیں ہم نے بہت کچھ دیا ہے, تم نے خود اس کو استعمال کرنا ہے اور جانچ پڑتال کرنی ہے. علوم دیے ہوئے ہیں تو اس میں یہ علم بھی آ جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں تو یہ تو ایسے ہی ہے نا, اللہ نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے, آپ جائیں جی نشہ کر لیں, جوئے میں اڑا لیں, آپ چاہیں کسی غریب بچی کی شادی کرا لیں, آپ چاہیں کسی کو کہیں پانی کا وہ لگا لیں. تو یہ تو سب چیزیں اللہ کی طرف سے دین ہے, اور اللہ مجھے کیوں دیتا اگر اس کی ممانعت ہوتی؟ سب سے بڑی بات, اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے, اسی ہاتھ سے آپ کسی کو مکہ مار دیں یا اسی ہاتھ سے آپ کسی گرے ہوئے آدمی کو اٹھا لیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے استعمال کروں. بس ان کا ٹائم قیمتی ہے. ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آئی تھی, میں جاتے جاتے وہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس مردوں کی بھی کالز آتی ہیں, خواتین کی بھی کالز آتی ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ آخر ہماری جو خواتین ہیں ان کو زیادہ مسائل ہیں, یا پھر وہ مطلب جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جعلی پیر فقیر کافی سارے بنے ہوئے ہیں, ان کے پاس بھی جاتی ہیں, اور بدلے میں آپ نے یہ بھی نیوز سنی ہوگی کہ دن بدن ریپ
کیس بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہمارے یہاں مردوں کی تربیت بہت خراب ہے. میں دیکھیں 3 صوبوں میں رہی ہوں. میں فرنٹیئر میں بڑی ہوئی ہوں، 18 سال کراچی رہی ہوں اور 20 سال سے پنجاب میں رہ رہی ہوں. پٹھان اپنے لڑکوں کو بہت سخت رکھتے ہیں، آزادی بھی دیتے ہیں، ان کو تناور درخت بناتے ہیں جو اپنے گھر کے لیے سایہ بنے. ان میں بھی برے اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی. پھر میں رہی کراچی میں جہاں زیادہ تر ہندوستانی تھے. وہ اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں کار آمد، جو اپنے گھر کو سپورٹ کرے، جو اپنے گھر کے لیے فائدہ مند ہو. میں نے وہاں ایسے لڑکے دیکھے ہیں جو ماؤں کے ساتھ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، آٹا بھی گوندھ رہے ہوتے ہیں. پھر میں آئی پنجاب، یہاں میں نے ایک نئی چیز دیکھی. پتر سر پہ بنا کے اس کو ڈال دیا آپ نے. جاؤ بیٹا بھائی کے لیے روٹی ڈالو، جاؤ بیٹا بھائی کے برتن اٹھاؤ، جاؤ بیٹا بھائی کو جوتے دو، کپڑے استری کر کے دو. آپ نے اپنی بیٹی کو بھائی کا نوکر بنا دیا، آپ نے اپنی بیٹی کو میاں کا نوکر بنا دیا. اس لڑکے نے، ماں نے اس کو اتنا سر پہ چڑھایا. تم یہ سوچو نا، ماں کو کہہ رہی ہوں، تم یہ سوچو نا کہ تمہارے میاں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی، تمہارا بیٹا آگے کسی اور کے ساتھ کرے گا. تمہارے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور تمہارے بیٹے کی بیوی کے نیچے اس کے بچوں کی جنت ہے. لڑائی کہاں ہے؟ لڑائی وہاں ہے جہاں آپ نے بیٹے کو اتنا سر چڑھایا کہ وہ اس عورت کو بھی ذلیل کرنے لگا. آپ ذلیل ہوئیں، آپ نے آگے ذلالت کا رستہ کھول دیا. خدا کے لیے، رسول کے لیے بیٹے کو سہارا بنائیں. بیٹا چھاؤں ہے، بیٹا درخت ہے جس کے اوپر. ایک عورت کا فون آیا، میں حیران، 22 سال شادی کو ہو گئے، بچے جوان، عورت کے پاس کچھ نہیں. اس نے ساری جمع پونجی میاں پہ لگا دی. اس کو کہہ رہے گھر سے نکل جاؤ. وہ کہاں جائے؟ 50 سال کی ہو گئی ہے، ماں باپ اس کے مر گئے، بھائیوں نے چھوڑ دیا کہ تم نے ساری دولت اس کو دے دی. اب وہ کہے تم گھر سے نکل جاؤ. وہ عورت کہاں جائے؟ اتنا برا حال ہے پنجاب میں عورت کا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. مجھے اتنا دکھ ہوا. مجھے 45% عورتوں کے رونے آتے ہیں. 45% عورتیں روتی ہیں کہ جی ہمارے میاں نے یہ کیا. اچھا، جہاں تک دوسری شادی کا ہے، اب بیوی سے پوچھو. اسلام میں اجازت ہے. ہماری عورتوں کو اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے کہ تمہارا میاں دوسری شادی کرے. کوئی نہیں یار، رزق دینے والا اللہ ہے. عورت کے نصیب سے گھر میں رزق آتا ہے. تیسری کرے. تمہیں یاد ہے نا وہ واقعہ سب نے سنا ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی میرے گھر میں رزق نہیں. اس نے کہا نکاح پڑھ لو. انہوں نے دوسرا کیا، پھر بھی گئے، کہنے لگے میرے پاس رزق نہیں ہے. انہوں نے کہا تیسری کر لو. جو تیسری آئی اس کو ٹوکریاں بنانی آتی تھی، اس نے سب کو کام پہ لگا دیا. ان کے گھر میں فراوانی ہوگی رزق کی. ہمارے نبی پاک نعوذ باللہ انہوں نے غلط بات کی. ہماری عورتوں کو کہہ دو دوسری شادی کرنی ہے، واویلا مچا دیا. ہاں، مردوں کا اس میں یہ ہے کہ برابر کے حقوق. خدا کے لیے قرآن ترجمے سے پڑھ لیں، سمجھیں، پھر بات کریں. کیونکہ کافی سارے لوگوں نے ان سے ٹائم لینا ہوتا ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر جتنی بھی میں ان سے باتیں پوچھ سکوں وہ میں نے پوچھ لی ہیں. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. عورت بنائی ہی عزت کے لیے گئی ہے، تو اس کی عزت کیا کریں. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر کے جو مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.